میں اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی مقدس راتوں کے بعد کئی راتیں کروٹیں بدلتے بے چینی میں گزر گئیں، آج اللہ نے وہ ماحول پھر عطا کیا۔ جن کے لیے دل تڑپتا رہا، آنکھیں ترستی رہیں، آج دل بڑا مسرور ہے کہ رمضان کے بعد اللہ نے جلد ہمیں ایک توبہ کی رات عطا فرما دی ہے۔ قربان اس رب کی عنایتوں پر، شکر اس رب کی رحمتوں پر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، خطبہ اکثر ابتدا میں شکریہ ادا کرتے ہیں علماء کا، سامعین کا۔ میں نہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں شکر اس رب کا ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے جناب، دعوت میں فلاں تنظیم کے لوگ تشریف لائے ہیں، فلاں حلقے کے لوگ تشریف لائے ہیں، میرے حلقے کے لائے ہیں، تمہارے حلقے کے لائے ہیں، ان کا مائک پہ شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ شکریہ کے بھوکے ہیں، یہ اجرت دنیا میں لینا چاہتے ہیں، میں اجرت دنیا میں لینا چاہتا ہوں۔ میرا نام لے کے شکریہ نہیں ہوا، تمہارا نام لے کے شکریہ نہیں ہوا، تمہیں عزت سے نہیں بٹھایا، مجھے عزت سے نہیں بٹھایا۔ عزتوں کی ہڈی کے پیچھے بھاگنے والے، شکریہ کے دولت پہ اپنا ایمان، اپنی قدر و قیمت بیچنے والے مسلمان ہیں ہم اس لیے آتے محفلوں میں ہمارا نام لیا جائے، ہمارے شکریہ ادا کیے جائیں، ہمیں عزت سے بٹھایا جائے، ہمارا پروٹوکول کیا جائے، ہمیں پانی پیش کرے، ہمیں لنگر پیش کرے، ہمیں یہ کرے، ہمیں وہ کرے۔ ہم ہیں کیا چیز؟ ان کی عزتیں کی جائیں، ہار پہنائے جائیں۔ حضرت آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، کس بات کا شکریہ؟ ہم اس قابل ہیں ہمارا شکریہ ادا کیا جائے مسجد میں آنے پر؟ مجھے اور آپ کا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ کیا اوقات ہے میری اور آپ کی؟ کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی؟ سارا دن حلال کھا کے گوبر اپنے پیٹ میں سجا کر یہ گھومنے والا تکبر کا پتلا، یہ چاہتے میری عزت کی جائے۔ یہ عزت کا بھوکا پھر اللہ کی محبت کا بھوکا نہیں ہے، یہ دنیا سے شکریہ کا بھوکا رسول خدا کی دسترخوان سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ اگر آپ شکریہ چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں تو میں آپ کا شکریہ کر دیتا ہوں، عزت کے دو جملے کہہ دیتا ہوں، پھر سودا یہیں بک گیا۔ مجھ جیسا خریدار آپ کو دو ٹکوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بکنا سیکھو، اپنا سودا کرنا سیکھو، اپنی قیمت لگانا سیکھو۔ کیا دو ٹکے کے لوگوں کے ہاتھوں میں بک جاتے ہو مسلمانوں؟ تمہاری اور میری جوانی کا سودا مجھ جیسا کوئی انسان کیا کرے گا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، تمہارا خریدار تو رب کائنات ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لائے، وہ کسی اور کے آگے نہیں بکا کرتے۔ ان کی جوانیوں کو میں نے خرید لیا ہے، ان کی زندگیوں کو میں نے خریدا ہے، انہوں نے سودا میرے ساتھ کیا ہے، انہوں نے وفائیں مجھ سے کی ہیں، انہوں نے اعتبار مجھ پر کیا ہے۔ جوانی میرے نام کی ہے، دن میرے نام کیا ہے، رات میرے نام کی ہے، کاروبار میرے نام کیا ہے، گھر بار میرے نام کیا ہے، آل اولاد میرے نام کی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا سب کچھ اللہ کا نہیں ہے تو جن ایمان والوں سے اللہ نے سودا کیا ہے، میں اور آپ باہر کھڑے ہیں۔ ہم اس بازار کے مسافر بھی نہیں جہاں معرفت ملا کرتی ہے، ہم اس بازار کے خریدار ہی نہیں جہاں پر اللہ کی محبت ملا کرتی ہے، ہم اس بازار کی گلی میں گئے نہیں جہاں اللہ کے رسول کی الفت کے جلوے سجا کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا وہ بازار کیسا ہوتا ہے؟ ہم تو دنیا 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 دنیا، صرف محض دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے محفل میں آنے کے بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی روح کو کھینچ کر مسجد کے اندر لاؤ، آپ کی روحیں ابھی بھی باہر ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے دماغ ابھی بھی باہر ہے، اپنے دماغ کو کھینچ کر اللہ کی دہلیز پہ لے کر آؤ۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھروں میں بیٹھنے والوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، وہ گریہ اوزاری کر کر کے گردنیں جھکا جھکا کر شکر کی تسبیح سے آنکھوں کو دھو کر دل کی طہارت کے بعد بھی کہتے ہیں اے رب کائنات، اس قابل نہیں تھا تیرے گھر میں قدم رکھتا، تیرا احسان ہو گیا ہے۔ یہ تربیت اجتماع ہے۔ میرے اور آپ کے نفس کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دنیا کی پراگندگیوں نے ہمیں اتنا موٹا کر دیا ہے، ایسے غفلت کے غلاف چڑھا دیے ہیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ گہری نیند سے اگر کسی کو جگاؤ تو اسے بہت برا لگتا ہے، اسی طرح وہ نصیحت کرنے والا جو غفلت کی نیند سے جگائے وہ بھی انسان کو بڑا برا لگتا ہے۔ نفس پر برا لگتا ہے، بارے گراں گزرتا ہے۔ جب آپ کو نیند سے کوئی اٹھائے نا، سوتے میں سے اٹھو، بڑا برا لگتا ہے۔ آج کس قوم کو جگایا جائے، اٹھو،
تمہیں اللہ کا دین بلاتا ہے، اٹھو مقام سے، تمہیں فلسطین بلاتا ہے، اٹھو اپنے بستروں سے، تمہیں نماز بلاتی ہے، اٹھو اپنے دوستوں کی گیدرنگ سے کہ تمہیں اللہ کے رسول کی مجلس یاد کرتی ہے، اٹھو تم کہاں جھوٹ بولنے والوں میں، تم کہاں بدکاری کرنے والوں میں، تم کہاں بدنگاہی کرنے والوں میں، تم کہاں دنیا کے لیے رشتے نبھانے والوں کے قدموں میں جا کر بیٹھے ہو؟ تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہاری معراج یہ نہیں ہے، تمہیں تو اٹھ کر دہلی سے مصطفیٰ پر بیٹھنا چاہیے، وہاں پر پوری کائنات پر حکومت کرنے کی کنجی عطا ہوتی ہے۔